السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، آج میں آپ کی خدمت میں 26 جنوری کے تعلق سے لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ میرا یہ پورا ویڈیو 3 سوالات پر مشتمل رہے گا۔ سب سے پہلا سوال جمہوریت کسے کہتے ہیں، اور دوسرا سوال ہے جمہوری ملک کیا ہوتا ہے، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ ہم یوم جمہوریہ یا 26 جنوری کیوں مناتے ہیں، اور چوتھا ہمارے آئین کے بارے میں کچھ ضروری معلومات۔ تو ان 3 سوالوں پر میں بات کروں گا، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو پورا کا پورا مکمل دیکھیں۔ تو محترم دوستوں، جمہوریت کسے کہتے ہیں؟ تو جمہوریت کا مطلب ہے کہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد، ان کی ایک رائے ہو، لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد جن کی ایک رائے ہو، اس کو جمہور یا جمہوریت کہتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے جمہوری ملک کسے کہتے ہیں؟ تو جمہوری ملک اس ملک کو کہتے ہیں جس میں عوام الناس کا چنا ہوا نمائندہ حکومت کی کرسی پر بیٹھ کر ان پر حکومت کرتا ہے۔ آسان الفاظ میں اگر کہا جائے تو عام لوگوں کا چنا ہوا لیڈر ہی ان پر حکومت کرنے کا اہل اور مناسب ہو سکتا ہے، اس کو جمہوری ملک کہتے ہیں۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ ہم یوم جمہوریہ 26 جنوری کیوں مناتے ہیں؟ تو اس کا کچھ پس منظر ہے، مختصر میں وہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ 15 اگست 1947 سے پہلے ہمارا ملک انگریزوں کے قبضے میں تھا، اور انگریزوں کی حکومت تھی اور انگریزوں کا قانون چلتا تھا۔ پھر ہمارے اسلاف، بزرگوں اور پوروجوں کی جد و جہد، کوشش اور قربانیوں کے بعد ہمارا ملک 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ آزاد ہونے کے بعد ہمارے اکابر اور پوروجوں نے مشورہ کیا کہ جب ہندوستان آزاد ہو چکا ہے اور انگریز یہاں سے جا چکے ہیں، تو پھر اب ان کے قانون کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں اب ایک نیا جمہوری قانون بنانا چاہیے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی جس میں کم و بیش 300 اراکین ممبران تھے، جس میں سے بھیم راؤ امبیڈکر، مولانا آزاد وغیرہ اور بہت سارے ممبران تھے۔ اس کمیٹی نے 2 سال 11 مہینے 18 دن کے اندر بھارت کا نیا جمہوری قانون بنایا۔ اس قانون کی خصوصیت یہ ہے کہ اس قانون میں ہر ایک کو برابری کا حق دیا گیا، اور مذہب، ذات پات کو نظر انداز کرتے ہوئے سب کو برابر مانا گیا۔ یہ قانون بنا، پھر 26 جنوری 1949 کو یہ قانون منظور کیا گیا۔ پھر اس کے بعد 26 جنوری 1950 کو یہ قانون ملک میں نافذ کیا گیا، یعنی 26 جنوری 1950 کو ہمارا ملک بھارت جمہوری ملک بن کر ابھرا۔ تو اسی مناسبت سے، اسی موقع پر ہم ہر سال 26 جنوری مناتے ہیں، ریپبلک ڈے مناتے ہیں، کیونکہ اسی دن ہمارا ملک جمہوری ملک بنا تھا۔ پھر کچھ باتیں ہمارے قانون اور آئین کے بارے میں۔ ہمارا جو آئین ہے، قانون ہے، دستور ہے، وہ ایک جمہوری دستور ہے، اور یہ دستور ہمارے ملک کا ساری دنیا کے جو قوانین ہیں، دستور ہیں، ان سے الگ ہے، اور سب سے بڑا جمہوری دستور ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن۔ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں 395 آرٹیکل ہیں، دفعات ہیں، 22 ابواب ہیں، حصے ہیں، 7 فہرستیں ہیں اور 2 ضمیمیں۔ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھارت کے رہنے والے ہر باشندے کو 5 حقوق دیے گئے۔ ان میں سے سب سے پہلا حق ہے مساوات کا۔ بھارت کے ہر باشندے کو مساوات کا حق حاصل ہے۔ مساوات کہتے ہیں برابری کو، یعنی بھارت کے رہنے والا ہر آدمی، ہر باشندہ کو برابری کا حق حاصل ہوگا۔ حکومت ہر بھارت کے رہنے والے انسان اور باشندے کو ایک نظر سے دیکھے گی۔ دوسرا حق ہے آزادی کا، حق آزادی۔ حق آزادی میں 6 باتیں آتی ہیں۔ پہلی بات آزادی اظہار رائے، یعنی بھارت کا ہر باشندہ آزادی کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کر سکے گا۔
دوسری بات ہے پرامن طریقے سے اجتماع اور احتجاجات کرنا۔ جس طرح آج ہم بہت سارے بڑے بڑے اجتماعات کرتے ہیں مذہبی اور سیاسی، اور اسی طرح احتجاج کرتے ہیں کسی قانون کے خلاف، کسی دوسری چیز کے خلاف، تو یہ اسی ہمارے کانسٹیٹیوشن کی آزادی کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تیسری چیز انجمن یا یونین قائم کرنا، تحریکیں قائم کرنا، انجمنیں اور تنظیمیں قائم کرنے کی آزادی۔ چوتھی بات بھارت کے کسی بھی حصے میں نقل و حرکت کرنے کی، سفر اور ٹریول کرنے کی آزادی ہے۔ پانچویں بات بھارت کے کسی بھی حصے میں قیام کرنے، رہنے اور بس جانے کی آزادی ہے۔ اور چھٹویں کسی بھی پیشے کو اختیار کرنے، کوئی بھی دھندا یا تجارت یا بزنس کرنے کی آزادی ہے۔ تیسری چیز حق مذہب۔ ہندوستان کے بھارت کے ہر باشندے کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل آزادی ہوگی اور اس مذہب کی تبلیغ و ترویج کرنے کی بھی پوری آزادی ہوگی۔ پانچواں حق استحصال۔ بھارت کا قانون کانسٹیٹیوشن ہمیں اس بات کا حق دیتا ہے کہ کسی بھی زبردستی کوئی خدمت کسی سے نہ لی جائے۔ اسی طرح 18 سال سے کم عمر کے بچے کو کارخانوں یا ہوٹلوں میں خدمت کے لیے زبردستی نہ لیا جائے۔ اور چھٹواں جو حق ہے حق تعلیم۔ بھارت کا ہر باشندہ، ہر انسان تعلیم حاصل کرتا ہے، اس کو یہ تعلیم حاصل کرنا اس کا بنیادی حق ہے۔ وہ کہیں بھی بھارت میں تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح تعلیمی ادارے قائم کر سکتا ہے۔ وہ تعلیمی ادارے چاہے مذہبی ہوں یا غیر مذہبی ہوں، تعلیمی ادارے قائم کرنے کی بھی ہر ایک کو اجازت رہے گی۔ تو یہ ہمارے قانون کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات تھی جو آپ تک پہنچانی میں ضروری سمجھتا تھا۔ یہ آپ خود بھی سنیں اور آپ اپنے دوست و احباب کو بھی یہ ساری معلومات پہنچائیں تاکہ ہر ایک کو ہمارے قانون کے بارے میں معلوم ہو جائے اور یوم جمہوریہ کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یوم جمہوریہ ریپبلک ڈے کیوں منایا جاتا ہے۔